بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے وعدہ پورا کرنا، ایفائے عہد، وعدے کی پاسداری۔ ہم احتساب کر رہے ہیں، ماہ مبارک ہے، ایک ایک صفت کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنے اندر، کون کون سی صفت حسنہ ہمارے اندر ہے اور کون کون سی خصلت سیئہ، بری خصلت، بری صفت ہمارے اندر ہے، تاکہ ہم اس کو نکال کر کھرچ کر اپنے دل سے دور کر دیں اور اپنے آپ کو بالکل صاف کریں۔ تزکیہ ہی کے لیے ماہ رمضان آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس کام میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے ساتھ تمام میرے ناظرین، میرے محترم سامعین اور سامعات سبھی۔ اب دیکھیے وعدے کی پاسداری کے سلسلے میں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کیا کرو۔ سورۃ المائدہ پہلی آیت ہے۔ پھر سورۃ الاسراء آیت نمبر 34 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے پورے کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی اللہ کی عدالت میں، اللہ کے سامنے جب ہر شخص کو کھڑا ہونا ہے، جو سوالات وہاں کیے جائیں گے، ایک سوال عہد کے بارے میں بھی ہوگا، وعدے کے بارے میں بھی ہوگا، کیا تم نے وعدے پورے نبھائے، کیے کہ نہیں کیے۔ پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 میں دیکھیے بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سے میں نے کہا تھا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، اوف بِعَهْدِكُمْ، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ یہ تو قرآن میں کئی مقامات پہ تاکید کے ساتھ یہ حکم آیا ہے، یہ جو عہد ہے، وعدہ ہے، اس کا پورا کرنا دین کا تقاضا ہے۔ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، قرآن ہم سے یہ کہتا ہے۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اپنے ہر خطبے میں ضرور یہ بات کہا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جس کے اندر عہد نہیں، جو وعدہ نبھانے والا نہیں، وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ وہ دین کا لازمی تقاضا ہے کہ اس ایک انسان کے اندر ایفائے عہد کا جذبہ موجود ہو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 ہے، اس میں منافق کی کچھ خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مشہور حدیث ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں جس شخص کے اندر ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اس میں ایک خصلت یہ بھی ہے، اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ توڑ ڈالے۔ یہ منافق کی خصلت بیان کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک آئی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آیت المنافقی ثلاث،
मुनाफिक की निशानियां 3 हैं। उसमें एक निशानी ये भी आपने फरमाई है, इज़ा वादा अखलफा, जब वो वादा करे तो उसे तोड़ डाले। अब कुरान को सामने रखिए और अहादीस पाक के ज़ख़ीरे को अपने सामने रखिए। उसके बाद हम और आप फैसला करें कि आज तो हम रोजे से हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये अहम हुक्म और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अहम हिदायत, इस पर हम किस हद तक अमल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं लेकिन कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है। एहतिसाब की बड़ी ज़रूरत है। अगर हम देखेंगे अपनी तारीख के आईने में, थोड़ा सा हम झांकेंगे कि हमारे असलाफ जो थे वो इसका किस कदर लिहाज रखते, किस कदर ध्यान रखते। कई वाक़ा थे, सिर्फ चंद आपके सामने रखें। हरमुजान ईरान का मशहूर सिपह सालार, जिसने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया था और हर वक्त आपको तकलीफ देने के वो दर पे रहता था। जब वो गिरफ्तार होता है और गिरफ्तार करके जब उसे पेश किया जाता है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, तो इतना बड़ा दुश्मन, इतना मक्कार दुश्मन, बड़ा बहादुर भी और इंतहाई चालाक भी, जब वो आपके हाथ आता है तो फारूक आजम फौरन हुक्म देते हैं कि इसका सर कलम कर दिया जाए। उस शख्स ने कहा, इससे पहले कि आप मुझे कत्ल करें, मुझे आप पानी पिलाएं, ठंडा पानी मुझे पिलाएं। पानी जब पेश किया गया तो उसने हाथ में गिलास दिया और उससे कहा गया पियो। उसने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है, आप वादा करें कि जब तक न मैं ये पानी पीऊं आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। फारूक आजम ने कहा, हाँ ये वादा है, आप पियो, तब तक हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, जब तक ना आप ये पानी पिएंगे। तो वो शख्स बड़ा इंतहाई चालाक था, उसने फौरन वो पानी का गिलास फेंक दिया। कहा, अब आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि अब ये पानी मैं नहीं पी सकता। तो फारूक आजम अंदाजा कर सकते हैं कि दुश्मन किस कैलिबर का है, किस कदर होशियार है। लेकिन ऐसे दुश्मन को रिहा करना एक तरफ और दूसरी तरफ अल्लाह का ये हुक्म कि अपने वादे पूरे किया करो। फारूक आजम ने फौरन बगैर ताखीर किए कहा कि मुझे अल्लाह का हुक्म पूरा करना होगा, हमारा वही मुहाफिज है, अपने दीन का वही मुहाफिज है। उन्होंने फौरन कहा, अच्छा ठीक है, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, आप आज़ाद हो। लेकिन जो ही उसको आज़ाद किया गया तो वो शख्स फौरन, उसके दिल में एक इनकलाब बर्पा हो गया। उसने फौरन पढ़ा जोर से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन गवाही दी कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। फिर इस मौके पे फारूक आजम ने उनसे सवाल किया, भाई अगर आपको कलमा पढ़ना ही था पहले क्यों नहीं पढ़ा? तो शख्स ने जवाब दिया कि अगर मैं पहले कलमा पढ़ता तो लोग समझते शायद मौत के डर से इसने कलमा पढ़ा है, लिहाजा जब आपने मुझे रिहा कर दिया, मुझे माफ कर दिया, उसके बाद मैंने कलमा पढ़ा। तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त फरमाते हैं, उन्होंने जो उस वक़्त बात कही, उकूल फारिस तज़िनुल जिबाल, कि अहले फारिस की जो अकलें हैं वो पहाड़ों की मानंद हैं। यानी वो कितने अक्लमंद लोग हैं, कितनी दूर की सोचते हैं, कितनी अहम बात उसने की। तो ये वाक़ा एक आपके सामने कि बदतरीन दुश्मन को माफ किया गया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। फिर अल्लाह ताला ने इसमें किस तरह से एक बहुत बड़ा फायदा, पहले वो एक दुश्मन को मारते, इससे क्या फायदा मिला, उसके बरक्स अब एक दुश्मन को वो दोस्त बनाने में कामयाब हो। फिर उसने कितनी उसके बाद दीन की खिदमत की, ये अलग फिर मसला है। एक और वाक़ा भी मेरे जहन में इस वक्त है, सफ़ा अबुल अब्बास। सफ़ा जो था अबुल अब्बास, ये अब्बासी दौर का सबसे पहला खलीफा है। अब्दुल्ला इसका असल नाम था। 132 हिजरी में ये बरसरे इक़्तिदार आया और 136 में इसका इंतकाल हुआ।
صفا اس کو اس لیے کہا جاتا تھا، اس نے بنو امیہ کا بڑا خون بہایا تھا. صفا خون ریزی کو کہا جاتا ہے، خون بہانے کو کہا جاتا ہے. جب ان کی حکومت آ گئی، عباسی حکومت آ گئی، ان کی خلافت جب آ گئی، تو جو بنو امیہ کے سرکردہ افراد تھے وہ چھپنے لگے، کیونکہ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا جا رہا تھا. اس نے بڑا خون بہایا تھا. ایک شخص تھا انتہائی ذی اثر، وہ تھا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان. اس نے بھی بڑے قتل کیے تھے. یہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والا شخص تھا. یہ بھی چھپ گیا. چھپتے چھپتے ایک بار یہ ہیرا پہنچا. وہاں ریگستان میں ایک بدو تھا، اس کے ہاں اس نے پناہ لی، وہاں رہا. خود کہتا ہے، اور واقعہ کس انداز سے کہتا ہے، کہ جب صفا کا ایک خاص دوست تھا، اس نے اس کے لیے پناہ مانگی کہ اس کو آپ معاف کریں اور امان دیں. اس کی سفارش پر جب امان دی گئی اور اس کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کیا خلیفہ نے، تو پھر ایک بار اس خلیفہ نے اس سے کہا، اسی ابو العباس نے، صفا نے، کہ تم کافی دیر تک چھپتے رہے ہمارے ڈر سے، قتل کے خوف سے. اس دوران کوئی خاص واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہو؟ تو یہ واقعہ یہ بیان کر رہا ہے. اس نے کہا کہ ہاں، ایک عجیب و غریب واقعہ. نے کہا جب میں چھپتے چھپتے اس ہیرا کے اس ریگستان میں پہنچا، وہاں ایک بدو کے ہاں ٹھہرا، تو ایک روز کیا کرتا ہوں کہ میں کوٹھے پر بیٹھا ہوا ہوں، وہاں سے دیکھتا ہوں کہ کوفہ سے ایک لشکر آ رہا ہے میری طرف، سیاہ جھنڈے لے کر. تو میری چھٹی حص نے کہا کہ یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میری تلاش میں ہے، یہ مجھے قتل کریں گے، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا. کہا میں کسی طرح چھپتے چھپاتے کوفہ چلا گیا. کوئی واقفیت نہیں تھی کس کے یہاں جاتے. چلتے چلتے ایک بڑا گھر دیکھا، اس میں ایک بڑا دروازہ تھا. میں اس کے اندر گھس گیا. اندر جب پہنچا تو ایک باروب شخصیت سامنے تھی، اجرے کپڑے پہنے ہوئے، چہرے سے لگ رہے تھے کوئی صاحب ثروت ہیں، کوئی رئیس ہیں اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں امان ڈھونڈتا ہوں، میں موت کے خوف سے بھاگا ہوں، مجھے امان چاہیے، پناہ چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک کمرہ مجھے دکھا دیا گیا اور اس کے بعد اس نے انتہائی اعلیٰ قسم کی میزبانی میری کی. ہر روز انواع و اقسام کے کھانے میرے لیے پیش کرنے لگا. لیکن اس نے مجھ سے نہیں پوچھا تم کون ہو، میں نے بھی ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں. کہا لیکن میں دیکھتا تھا ہر روز صبح وہ چلے جاتے تھے اور دوپہر کو واپس آتے تھے. ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں روزانہ؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد کے قاتل ہیں ابراہیم بن سلیمان، انہوں نے میرے والد کا قتل کیا ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بدلہ لوں، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں، اسی کی تلاش میں جاتا ہوں. اب یہ شخص جو تھا یہ وہی تھا، یہی تو ابراہیم بن سلیمان تھا. اب اس نے کہا ہاں اب تو شاید میری زندگی کے چند ہی لمحات باقی، لیکن چونکہ میں اس کی اس میزبانی سے انتہائی متاثر تھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھیے آپ نے انتہا کر دی ہے، آپ نے بہت زیادہ میزبانی، بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی میزبانی میری کی ہے، حق ادا کیا ہے ایک مہمان کا. تو اب میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا حق ادا کروں، میں آپ کو اس شخص کا پتہ بتاتا ہوں. وہ بہت خوش ہو گیا، وہ اچھل پڑا. اس نے کہا اچھا یہ تو بہت بڑی آپ کی نوازش ہوگی اگر آپ مجھے اس کا پتہ دیں. تو اس نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں آپ کا حق ادا کرنا اسی انداز سے. تو سنو، جس شخص کی آپ کو تلاش ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں ہوں ابراہیم بن سلیمان، میں نے ہی آپ کے والد کا قتل کیا ہے، فلاں مقام پہ فلاں دن میں نے اسے قتل کیا ہے. میں مجرم ہوں، میں واجب القتل ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ مجھے قتل کریں. پہلے تو مسکرا دیا. اس نے کہا اچھا بچوں سے دوری، بیوی سے دوری، اسی لیے موت کو گلے لگانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں،
اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ کے احسانات مجھ پہ بہت زیادہ ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں ان کا بدلہ اس انداز سے دینا کہ آپ مجھے قتل کریں۔ وہ شخص سوچنے لگا، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، غصہ آ گیا، جلال آ گیا، اندر چلا گیا، اندر سے آتا ہے ایک تھیلی ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرے والد اور آپ دونوں کو کھڑا ہونا ہے اللہ کی عدالت میں، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرے گا، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، البتہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ کسی بھی وقت نفس مجھ کو اکسا سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے وعدے کو توڑنے والا بنوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایفائے عہد کروں، کیونکہ یہ میرے دین کا حصہ ہے، میں اپنے دین کو پر ضرب آنے نہیں دینا چاہتا، میں اپنے دین سے بے وفائی نہیں برتنا چاہتا، لہذا آپ چلے جائیں۔ یہ ہے اس تھیلی میں 1000 دینار، بہت بڑی رقم، یہ زیادہ راہ ہے، آپ کے لیے سفر خرچہ ہے، آپ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس شخص نے کہا، ابراہیم نے کہا کہ میں نے پھر اس سے کہا، اے خلیفہ، ابو العباس سے یہ بات کہہ رہے ہیں، یا خلیفہ، میں نے اس سے کہا مجھے شرم آتی ہے لینے سے، یہ میں نہیں لوں گا، البتہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہا یہ واقعہ میری زندگی میں عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے سخی یا اس شخص کو دیکھا ہے کہ وعدے کی پابندی کسے کہتے ہیں؟ تو یہ دوسرا واقعہ ہے کہ وہ شخص اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دیتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ 2 واقعات، ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، بس 3 ہی واقعات رکھوں گا، بے شمار واقعات ہیں، آپ خود پڑھنے والے ہیں، ضرور پڑھا کریں آپ۔ ان سے انسان کے اندرون میں تبدیلی آتی ہے، انسان کا اندرون تبدیل ہو جاتا ہے ایسی شخصیات کا مطالعہ کرنے سے۔ اندلس کے 2 حاکم تھے، ایک کا نام تھا حارث بن عباد، دوسرا عدی بن ابی ربیعہ، جن کی آپس میں دشمنی ہو گئی کسی معاملے میں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ایک دوسرے کی تلاش میں تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، دشمنی تو تھی لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ حارث کے فوجیوں نے کسی طرح سے ایک شخص کو پکڑ کر لایا، گرفتار کر کے لایا۔ جب حارث کے سامنے اسے پیش کیا تو حارث نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ عدی بن ابی ربیعہ، وہی حاکم جس کی اسے تلاش تھی، کہ وہ کہاں ہے، تم ہمیں اطلاع دو۔ اس شخص نے کہا اگر آپ کو اطلاع دی جائے، میں آپ کو بتا دوں وہ کہاں ہے، تو کیا آپ مجھے رہا کریں گے؟ تو حارث نے کہا، جو حاکم تھا، ہاں یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو رہا کریں گے، آپ اس کی اطلاع دو۔ تو اس شخص نے کہا، وہی عدی بن ربیعہ تھا، کہ میں ہوں عدی بن ربیعہ، جس شخص کی آپ کو تلاش ہے، جس حاکم کی آپ کو تلاش ہے عدی کی، وہ عدی میں ہوں۔ تو وہ شخص دیکھتا رہا، دانت پیستا رہا کہ میرا بدترین دشمن میرے سامنے ہے، میں اسے قتل کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں ایک دین کا ماننے والا ہوں، جس دین کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں جو اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا نہ ہو، لہذا میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تمہیں رہا کرتا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، میں آزاد کر دیا۔ بے شمار تاریخی واقعات ہیں کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، اپنے نفس کو کیسے دبایا جاتا ہے، اپنی خواہش کو کیسے دبایا جاتا ہے، بے شمار واقعات ایسے ہیں۔ اور قرآن نے ہمیں اس سلسلے میں ہماری تربیت کی ہے۔ قرآن کے کسی بھی حکم کو ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ وقتی طور ہمیں کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے آپ پر جبر کر رہے ہیں، شاید اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں، اپنے دشمن کو معاف کر رہے ہیں، شاید اس میں ہمارا نقصان ہوگا، کل یہ اس سے بڑا نقصان پہنچائے گا، نہیں۔ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو آپ کو وعدہ پورا کرنا ہوگا، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ
کو کیا کیا عطا کرے گا، کس کس انداز سے آپ کو بھلائیاں عطا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ جو وعدہ ہے، یہ وعدہ کس قسم کا ہے؟ ایک وعدہ یہ ہے جو ہم اپنے کسی دوست سے کرتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار سے کرتے ہیں۔ پورا معاشرہ آپ دیکھیں گے یہ وعدوں پر ہی مشتمل ہے۔ بیوی سے ہمارا عہد ہے کہ ہم اس کے پورے حقوق ادا کریں گے، اور بیوی کے لیے اس کے شوہر کے حقوق، اسی طرح سے پڑوسی کے حقوق، اسی طرح سے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کچھ عہد و پیمان، قول و قرار اس کا بھی ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک وعدہ جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے، اپنے دل سے کہتا ہے کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہوگی میں ایسا کروں گا۔ وہ ایک وعدہ ہے، سوچا اس نے، وعدہ ہو گیا، اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ۔ اور پھر تمام ان وعدوں سے سب سے عظیم وعدہ، بڑا وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہے، جو ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ ہم آپ کے ہر حکم کی، جس وقت ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا مطلب ہم عہد کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ ہم آپ کے تمام احکامات جو ہیں وہ بصر و چشم قبول کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے ہم رکیں گے۔ اور پھر صرف کلمہ پڑھتے وقت نہیں، اس کے بعد دن میں کم از کم 5 بار ہر نماز میں ہم اس وعدے کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم بار بار اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی بندگی کریں گے، ہم آپ ہی کی غلامی میں رہیں گے، ہم آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا وعدہ جو ہم نے کیا ہے۔ آج روزوں میں ہم روزے سے تو ہیں، آج ہم ٹھیک طرح سے اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے، کیا ہم وعدہ وفا کرنے والے ہیں یا وعدہ خلافی کرنے والے ہیں۔ اور حضور کے اس فرمان کو بار بار یاد دلائیں گے کہ منافق کی پہچان ہے اگر وعدہ توڑا جائے۔ یہ منافق کی پہچان آپ نے بتائی ہے۔ اللہ بچائے، اللہ ہمارا شمار منافقوں میں نہ کرے، بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وعدہ پورا کرنے والے بنے، تمام لوگوں سے وعدے جو ہم نے کیے ہیں یا کرتے ہیں ان کو پورا کرنے والے، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے والے ہم سب بنے۔ رب کائنات مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔